Assalamu alaikum everyone. This is Talha again. I'm the CEO of Algorite. We are at Indus AI Week. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں جن کا نام ہے بلال محمود. ہی از دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف کانٹور سافٹ ویئر. ہی از اے گڈ فرینڈ اینڈ اے مینٹور. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. گڈ ٹو بی ہیئر. پلیئر ٹو ہیو یو ہیئر. آپ ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا سا کانٹور کے بارے میں بتائیں گے کہ کانٹور سافٹ ویئر کب سٹارٹ کی اور اب کانٹور سافٹ ویئر کہاں پہ ہے؟ سو ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے کانسلیشن سافٹ ویئر. کانسلیشن جو ہے 1995 میں کینیڈا میں فاؤنڈ ہوئی تھی اور 2006 میں یہ پبلکلی لسٹڈ ہو گئے. آج 65,000 لوگوں کی ان کی ٹیم ہے. پبلکلی لسٹڈ سافٹ ویئر کمپنیز میں یہ 15ویں نمبر پہ ہے. They are the largest Canadian software company by revenues, but they are also amongst the top 15 software companies in the world. تو ہم نے بیسکلی 2010 میں 2-3 سال کی ایفرٹ کے بعد میں اپنی اس کمپنی کو کنونس کر پایا. میرے تقریباً 19 سال سے بلکہ اب 2 مہینہ اور اوپر ہو چکا ہے ورکنگ فار کانسلیشن. اور تقریباً 15.5 سال پہلے آئی واز ایبل ٹو کنونس دیم ٹو سیٹ اپ پاکستان آپریشن. تو پاکستان آپریشن کا نام ہے کانٹور اور کانٹور اب 2,400 لوگوں پہ مشتمل ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں. ہمارا کور پرپز تھا پاکستان میں پیورلی ایز این آف شور اسٹاف سینٹر. اور اس کے بعد ہماری جو کمپنی ہے کیونکہ وہ اکوائر کرتی ہے پروڈکٹ بیس سافٹ ویئر کمپنیز کو دنیا بھر میں، تو الٹیمیٹلی ہمیں مینڈیٹ ملا کہ ہم وہی کام وہ بھی ہم ساتھ یہاں کریں، جس کا نتیجہ ہوا جو ہم نے پہلی کمپنی ایکوائر کی پاکستان میں جس کا نام ہے آٹو سافٹ ڈائنامکس. تو یہ اس وقت ہمارے 2 مینڈیٹ ہیں پاکستان میں. ایک ہم ہائر کرتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ جو کہ یہیں سے بیٹھ کے ہمارے دنیا بھر کے جو ڈویژنز ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. بیسکلی آف شور اسٹاف آگمنٹیشن اس کو کہتے ہیں. اور یہ کرتے کرتے ہم تقریباً 3% ہو گئے ہیں اب گلوبل ورک فورس کا حصہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم نے پہلی ایکوزیشن کی ہے اس کے بعد اب ہم ایکٹیولی اور کمپنیوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. جو آپ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کر رہے ہیں وہ کچھ خاص ورٹیکلز ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آر دیر اونلی اسپیسیفک ورٹیکلز؟ سو بالکل بڑا اچھا سوال ہے یہ. کانسلیشن کا بڑا فوکسڈ بائی باکس ہے. ہم بزنس ٹو بزنس انڈسٹری اسپیسیفک انٹرپرائز سافٹ ویئر جو ہے اس کو اکوائر کرتے ہیں. یہ میچور اسٹیج کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، اسٹارٹ اپ کے بجائے آپ کہہ لیں کہ اینڈ اپ آپ اس کو کہہ لیں. 15, 20, 25, 30, 35, 40 سال ایک کمپنی کو ہو چکے ہیں اور مے بی فاؤنڈر ریٹائر کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اور ایسا سینیریو ہے، مے بی ان کے انویسٹرز ہیں جو کہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ فاؤنڈر سیریل انٹرپرنور ہے، اس کو ہے کہ میرے امپلائیز، کسٹمرز اور پروڈکٹ کا کوئی خیال رکھے اور میں اپنے اگلے ایڈونچر پہ موو کروں. تو اس طرح کا سینیریو جب آتا ہے تو اس میں کانسلیشن از ایبل ٹو اسٹرائک اے ڈیل. اور ہم سافٹ ویئر فار لائف میتھڈالوجی پہ پرماننٹ ایکوزیشن کرتے ہیں. 1400+ ایکوزیشنز گلوبلی ہوئے ہیں اور جو ہم نے پاکستان میں پہلا ایکوزیشن کیا یہ بھی بالکل اسی کا ایک ایگزامپل ہے. اٹس اے کور بینکنگ سافٹ ویئر کمپنی. 25 سال سے یہ لوگ مارکیٹ میں ہیں. تو اٹس اے پروڈکٹ فار بزنس ٹو بزنس مشن کرٹیکل ریکوائرمنٹس. سو آئی تھنک جو اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کانٹور بہت جلدی سے پاکستان میں گرو کر رہا ہے اور جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ورک فورس ریکوائرڈ ہے. اس ورک فورس کو ریکوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے یوزلی آپ کیا کرتے ہیں؟ سو ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جو ہمارے بزنس یونٹس ہیں دنیا بھر میں، ہمارا فاؤنڈر جو ہے مارک لینرڈ، ہی کالز دیم ہیومن اسکیل بزنسز. Contour today with 2,400 people, we are not a human scale business, but we are serving business units globally that are human scale. تو وہ جو بزنس یونٹس ہیں ان کی ٹیم ہوتی ہے 15, 20, 25, 50, 100، کبھی کبھار 200, 400 لوگوں کی. تو اس میں اگر ان کے 10, 15, 20 لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہاں سے وہ ٹیکنیکلی دے آر مور فلی ایمبیڈڈ ان ٹو دیٹ بزنس یونٹ. اس کی آرگنائزیشنل ہائرارکی میں اس کے جو ڈپارٹمنٹ لیڈرز ہیں وہ ان ٹیم ممبرز کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ان کے آن شور ٹیم ممبرز ہیں، اور وہ ہولسٹکلی اس طرح وہ کام کرتے ہیں ایز پارٹ آف اے گلوبل سپلائی چین فوکسڈ آن دیٹ بزنس یونٹس پروڈکٹس اینڈ کسٹمرز نیڈس. سو
جس طرح سے ہم انڈس اے آئی ویک میں ہیں اینڈ یو سے کہ یو ایکوائر بزنسز جو کہ لیٹ سٹیج ہیں اور ٹریڈیشنلی بزنسز کر رہے ہیں انٹرپرائزز کے ساتھ. اب اے آئی چونکہ it's a rather newer concept in a way that it's been embedded in the products, it's been used on a mass scale just from the past few years. How do you see AI changing the way how you're going to acquire اگلی کمپنیز کو آپ جیسے ایکوائر کریں گے؟ ایک تو اس میں کتنا ایلیمنٹ آف اے آئی اڈاپشن اور اے آئی کے ساتھ ایفیشنسی اینڈ دا پروڈکٹس، اینڈ دوسرا یہ کہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں اس میں کتنا آپ اے آئی کو انجیکٹ کر رہے ہیں ایز فار ٹو انکریز ایفیشنسی، ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی، اینڈ ٹو انکریز اینڈ آف کورس آل دی آپریشنس. سو اب گڈ نیوز یہ ہے کہ 25 سال پہلے جب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے تمام کانسیپٹس اور نالج موجود تھی اور ہمارے کریکولم کا حصہ تھی. اور اس سے آپ 10 20 30 سال پہلے چلے جائیں تو نہ صرف جو اکیڈیمیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاپ کلچر ہے، موویز ہیں، ان سب کے تھرو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیسے اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، وہ ایک آن گوئنگ ڈبیٹ کا حصہ تھا. اور اب اے آئی کی آپ 2 براڈ ٹرمز میں بات کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ زیادہ پروڈکٹیولی کر پائیں، یا کم لوگوں سے یا زیادہ کام کر کے ڈیلیور کر پائیں. اور دوسرا ہے کہ آپ اس کو اپنے کام میں فنکشنل ایمبیڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو سرٹنلی اس میں فار ایگزامپل ایک کانٹور میں ایک کراس فنکشنل ٹیم موجود ہے جو کہ اسپیسیفکلی ہمارے کچھ خاص ایچ آر کے براڈ اسپیکٹرم کے بہت سے پرپزز اور بہت سے یوز کیسز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. اور اس میں ملٹی ایسپیکٹس ہیں، انفوسیک جی آر سی کے لیگل ایسپیکٹس ہیں، پھر ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں اور ظاہر بزنس ایسپیکٹس ہیں. تو ان تمام ایریاز کے ایکسپرٹس کو ہم نے ایک کراس فنکشنل ٹیم میں ایڈ کر کے ہمارے جتنے اے آئی انیشیٹیوز ہیں ان کے لیے ہم اسی طرح چلتے ہیں. اور اسی طرح ویریس اور ایسپیکٹس ہیں. کہیں پہ اگر کوئی ٹولنگ ہے جس میں جو ہمارا سروس پرووائڈر ہے وہ ایمبیڈ کر رہا ہے اے آئی، تو اسٹیپ 1 وی ول اوائڈ ری انوینٹنگ دا ویل. اف اے سروس پرووائڈر از پرووائڈنگ اینڈ ایڈنگ فنکشنالٹی وچ از اے آئی انیبلڈ، ہم اس کو کنزیوم کریں گے، اس کو یوٹیلائز کریں گے. اگر کوئی چیز واقعی ہے جو کہ ہم بہتر ڈیولپ کر سکتے ہیں یا وہ ہمارے پروپرائٹری سسٹمز کے اوپر اس کو ایڈ کرنا ہے تو پھر اس کو ہم ان ہاؤس ڈیولپ کرتے ہیں. اوکے. اور جہاں تک وہ ایکوزیشنس کا معاملہ ہے اس میں آپ کتنے فوکسڈ ہیں اب کہ جو کمپنیز کو آپ ایکوائر کر رہے ہیں وہ یا تو اے آئی لیڈ ہوں یا اے آئی انیبلڈ ہوں یا اے آئی کو اڈاپٹ کر چکے ہوں؟ سو واٹس دا چینج آف تھاٹ پروسیس دیئر؟ So the reality is when we look at the fundamentals, ہمارا جو فنڈامنٹل بائی باکس ہے اس میں کس قسم کی کوالٹی آف کسٹمر ہے، کس قسم کا ریونیو ہے، اور ریونیو کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کیسی ہے، اور امپلائیز کی جو ان کا ٹائم ہے کمپنی کے ساتھ وہ کیسا ہے. یہ کچھ کور انڈر پننگز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم اوپن مائنڈیڈنیس ویسے جنرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کانسلیشن کی بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو امپلائی کر کے آپ نے پوسٹ ایکوزیشن بزنس کو اور بہتر بنانا ہوتا ہے. تو اگر جو ٹیم ہے اس میں اوپن مائنڈیڈنیس نہیں ہوگی تو اے آئی ہو یا کانسلیشن کے بیسٹ پریکٹسز ہوں وہ اڈاپٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو وی ڈیفینیٹلی لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. ظاہر ہے اے آئی کچھ یوز کیسز میں اٹ از نیسسری اور کچھ یوز کیسز ہیں جہاں پہ ڈٹرمنسٹک جو ٹریڈیشنل امپلیمنٹیشن ہے وہ زیادہ سینس بنائے گی. تو رادر دین بینگ کہ اٹ نیڈس ٹو بی نیسسرلی بی لیڈ ود اے آئی اونلی ان مائنڈ، سرٹنلی اے آئی سینٹرک فار شور ویئر you are using AI where it is really meant to be used and where it will be usable and beneficial.
Okay, we'll go towards the last question, and the question is کہ ہماری آپس کی جو سی ای اوز کی بھی کنورسیشنز ہیں جو کہ پاشا نیشن وائڈ پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ناؤ ایوری بڈی از لٹل کنسرن جو کہ سروسز بزنسز میں ہے کہ وتھ دی سو مینی اے آئی ٹولس اٹس گوئنگ ٹو چینج دا ڈائنامکس آف سروسز بزنسز. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ So I think there's a short term and a long term. Short term, we need to really very proactively upskill our people. Yeah. Those that are taking it upon themselves to drive their own learning experience and are helping the rest of us to run along with them and kind of catch up. We want to empower them. At the same time, those of our people that are perhaps lagging a little, we want to provide them all the L&D, facilitation that we can. At the same time, ultimately this is going to grow the pie because you will be able to do more for your customer, or you'll be able to deliver more. But if in the short term you are not able to work aggressively on both fronts, showcase how you can do more for your customer, you won't be able to, because the customer is now going to expect that what you did for me yesterday, you'll be able to do today for less or with less people or whatever they have in mind. So you need to be able to equally aggressively work on increasing that pie, showing them how you can now do more things for them. And that is going to help you with your sustainability problem. Short term, it's going to reduce growth. But if you play it right, of course, you can actually grow long term significantly. Have you come across any conversation where customers have asked to reduce the price point because now you can do more in lesser time? So in our case, we have come across companies because there is software such a vast space. اور بلکہ میں اپنی جو ٹاک دے رہا تھا اس میں میں نے 2-3 بار کانٹیکسٹ کو اسی لیے دہرایا کہ جہاں پہ انڈسٹری اسپیسیفک ڈومین نالج اینڈ ایکسپرٹیز آ جاتی ہے اور ایک کور انٹرپرائز سسٹم ہے کہ ایک پورا ہسپتال میرے سافٹ ویئر پہ چلے گا یا پوری فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ اس پہ ہوگی یا ایک اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ اس پہ ہوگی, تو یا تو ملینز کین بی لاسٹ اور پیپل کین ایون ڈائی. سو اٹس ایدر مشن کرٹیکل اور ان سم انسٹنسز ایون سیفٹی کرٹیکل. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک تو اٹ از سلوور موونگ, it is averse to experimentation, and you are expected to verify and validate what you are delivering. And so it is less about reduction in price and more about, if you're able to, deliver more for your customer, you can avoid that conversation. Interesting. So it's been an interesting conversation, Bilal. Thank you for being with us. My pleasure. It's always a pleasure to talk to you. Thank you.